اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 15 اور 16 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 15 کے حوالے سے بات کی ابتدا کی جا چکی تھی کل کے درس سے، کہ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے اس کے بندوں سے حصہ بنایا، یعنی اللہ کے ذات کے بھی حصے بکھرے کر دیے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ کفر کرنے والا ظاہر ہے یا ناشکرا ہے ظاہر طور پر۔ فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے اپنے لیے لیا ہے یا اختیار کیا ہے اس چیز سے جو اس نے پیدا کیا بیٹیوں کو، یعنی اللہ نے اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چن لیا ہے بچوں لڑکوں کے سلسلے میں، بیٹوں کے سلسلے میں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی کہ جس کی مثال وہ اب رحمان کے لیے پیش کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کی۔ ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم بھلا یہ تو بتاؤ، اپنے اس منطق کی تو وضاحت کرو کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں ہی لینی تھی اور تم بڑے اچھے ہو کہ تمہیں بیٹے دے دیے۔ تمہارا معیار ہے کہ تم میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی بشارت ملتی ہے، اس چیز کی پیدائش کی بشارت ملتی ہے کہ جو تم رب کے لیے خاص کرتے ہو، تو کیا ہوگا؟ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ تو خود تو تم بیٹیوں کو اتنا ناپسند کرتے ہو کہ اس کی پیدائش کی خوشی پر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور تم شرمندگی محسوس کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے یہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ گویا ان کے ہاں دو طرح کی کوتاہیاں، ایک تو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اور ان کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا۔ اومن ينشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، اچھا وہ کوئی جو پرورش پاتی ہیں زیورات میں، اور وہ جنگ اور جدل میں یا جھگڑے میں غیر مبین ہیں، اپنے موقف کا اظہار نہیں کر سکتی۔ غیر مبین ای مظہر الحجت لضعفہ عنہا بالانوثہ، مؤنث ہونے کی وجہ سے، عورت ہونے کی وجہ سے جو اپنی حجت کو بہتر انداز میں بیان نہیں کر سکتی۔ یعنی خواتین اپنے طبعی اور فطری میلانات کی وجہ سے، اپنے پیدائش کی وجہ سے، اپنے پیدائشی خصوصیات کی بنیاد پر زیورات اور آرائش کی چیزوں کو پسند کرنے والی، اور جب کبھی جھگڑا اور حجت اور بیان ہو تو اس میں وہ اپنے موقف کو زیادہ بہتر انداز میں بیان نہ کر سکنے والی، اپنی فطری کمزوریوں کی وجہ سے
اس کو تم نے اللہ کی بیٹیاں متعین کیا ہے۔ اب اس چیز کا ہی خاص طور سے اس بات کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ کفار مکہ ایک جنگ اور جدل کرنے والی قوم تھی۔ عرب عام طور پر قبائلی مزاج اور کی وجہ سے ہر وقت حالت جنگ میں رہنے والے لوگ، اور سال میں ان کے لیے یہ ایام حرمت والے کچھ مہینے متعین کر دیے اور کچھ ایام متعین کر دیے کہ بھائی ان میں لڑنا نہیں، باقی چلو ٹھیک ہے تمہارا اپنے مسائل ہیں۔ تو اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ عورتوں کو ایک طرح سے بوجھ سمجھتے تھے کہ جنگجو قوم ہے اور یہ عورتیں جو ہے یہ نازوں میں پلی بڑی، یہ جنگ میں ہمارے لیے بوجھ ہیں، ٹھیک، نہ لڑ سکتی ہیں، نہ کچھ اور کر سکتی ہیں، اور پھر جب یہ اگر جنگ میں فتح نصیب نہ ہوئی اور شکست ہوئی تو ظاہر ہے ان کو باندیاں بنا لیا جائے گا، تو یہ ایک توہین کا سبب ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اس چیز کو بھی وہ اپنے لیے غیرت کا مسئلہ بنا لیتے تھے کہ ہم کسی کے سسر کیوں کہلائیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کے سالے کیوں کہلائیں۔ اس اعتبار سے وہ عورتوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اور پھر جب جنگوں کا مال غنیمت لوٹ مار جب تقسیم ہوتا تو اس میں عورتوں کا حصہ بھی نہیں رکھتے تھے، پھر اس میں وراثت کا حصہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے معیار کے اعتبار سے تو یہ عورتیں کسی کام کی نہیں ہیں، تمہارے معیار کے اعتبار سے یہ تو نازوں میں پلی بڑی، زیورات میں کھیلنے خوش ہونے والی، اور بحث اور جدال میں اپنی بات کو بھی بہتر انداز میں پیش نہ کر سکنے والی، یہ تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی، اور اللہ نے انہی کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کو اپنی مخلوقات بحیثیت عبد، بحیثیت بندہ سب برابر ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر جب رحم فرماتا ہے انہ کان بعبادہ رحیم، تو وہ اللہ تو اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، اس کے لیے تو بیٹے بھی جو ہے مرد بھی برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں، اور جو شریعت کے احکامات ہیں اس میں عورتوں کے لیے زیادہ رعایت رکھی گئی ہے ان کی فطری خصوصیات کی بنیاد۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنایا یعنی قرار دیا کس کو؟ ملائکہ کو جو اللہ کے بندے ہیں، اناسن مؤنث، اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش کے موقع پر حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے یہ تم کہتے ہو کہ یہ ملائکہ جو ہیں جو اللہ کے بندے ہیں یہ مؤنث ہیں، یہ عورتیں ہیں، تو کیا تم ان کی پیدائش کے موقع پر حاضر تھے؟ ایک مفہوم تو یہی ہے کہ کیا تم ان کی پیدائش کے موقع پر حاضر تھے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نے فرشتوں کو دیکھ کر ان کی جنس چیک کی؟ جیسے مردوں کو دور سے ہی دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ مذکر ہے، عورتوں کو دور سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مؤنث ہے، تو کیا فرشتوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان میں علامات تانیث پائی ہیں، انوثیت پائی ہیں؟ تو فرمایا کہ اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی یہ شہادت لکھ دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اللہ کی ذات پر یہ جھوٹ تم نے کیسے باندھا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور انہوں نے اب ان کی جو ہے باطل دلائل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ کس کی؟ جو ملائکہ کی عبادت، ای الملائکہ فعبادتنا ایاہم بمشیتی فهو راض بها، تو ہم اگر ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی جو ہے ملائکہ پرستی کرتے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون، ان کے لیے اس کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ تو کیا کرتے ہیں؟ صرف یخرصون، ایک اندازے لگاتے ہیں، خرص کہتے ہیں ایک تکا لگانا، اس کو ہم کہتے ہیں تکا لگانا،
کوئی ایک ایسی چیز کہ جو کسی صحیح اندازے کی نہ ہو بلکہ تکا کا تکے بٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون، تو یہ سب کے سب جو ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم ملائکہ کی جو عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم ایسا نہ کریں۔ تو بھئی دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہے اللہ کی مشیت کا تعلق، عقیدے کا سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے تو وہ سارا کا سارا اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے کا ایک اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اس کی مشیتیں دو طرح کی ہیں، مشیت بالرضا اور مشیت بالغضب یا مشیت بالسخط۔ تو اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی مشیت بالسخط ہے، اللہ کے غضب کی مشیت ہے، وہ اللہ کی رضامندی کی مشیت نہیں ہے۔ انسان کو مختار چھوڑ دیا گیا، اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی برائی کرنے والے کا قدرت ہاتھ پکڑ لے تو یہ تو جبر ہوا نا، کسی برائی کرنے والے کا قدرت اگر ہاتھ پکڑ لے تو یہ جبر ہوگا۔ کوئی جا کے کسی جو ہے بت خانہ میں بیٹھ کے فرشتوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دے اور ایک دم جو ہے کوئی غیبی قوت آئے اور اس مورتیوں کو تہس نہس کر دے اور اس کو پکڑے، اس پوجا کرنے والے کو اٹھا کے مسجد کی محراب کے سامنے بٹھا دے، تو یہ جبر ہوا، یہ اختیار ہوا؟ یہ جبر ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جبر نہیں ہے، یہ دنیا اختیار کی دنیا ہے، یہاں جو کچھ ہوگا انسان کے اختیار کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی اختیار ہی کو اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے، اسی اختیار کو ہی اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی پسندیدگی والی مشیت اختیار کرنی ہے یا اللہ کے غضب والی مشیت اختیار کرنی ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ تو ہر دور کے برائی کرنے والے ان کی طرف سے یہ ایک اٹکل پچو ایک ہوتی تھی کہ صاحب، میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات کہی کہ بھئی آپ ان کو بہت اچھی اخلاق والا پایا، ان سے ایسے گفتگو میں تذکرہ چلا کہ آپ جس حق کا اظہار کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ اس پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے اللہ کی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں ایک خاص فرقے کے یا ایک خاص طبقے کے گھر میں پیدا کیا، گویا اس کی وہ اسی بات پر راضی ہے کہ ہم ایسا، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اس نے آپ کو تمام حواس اور سوچ و سمجھ اور عقل اور معیار کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا ہے، اب یہ معاملہ آپ کا ہے کہ آپ نے حق کو اختیار کرنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ تو یہاں جبر و اختیار کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں یہ معاملہ بہت زیادہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، انہوں نے کہا کہ اگر رحمان اگر چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لهم بذلك من علم، ان کے لیے اس کا کوئی، ان کے پاس ان کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، وہ تو صرف اٹکل بازی کرتے ہیں، وہ صرف تکے بازی کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے ان کو کوئی اور کتاب دی ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، کہ جس کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں، جس کو وہ انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ یعنی ایسی کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے ہم نے دی تھی کہ جو ان کے ان باطل عقائد کی تائید کرنے والی ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے علی امت ای ملت، ہم نے ان کو ایک ملت پر، ایک عقیدے اور دین پر پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے ہی آثار پر، ان کے ہی نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، لہٰذا ہم اسی کی اتباع کریں گے، وہی جو کچھ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ پوچھا گیا اگر کہ بھئی تم جو ہے، کیا ہم نے تمہیں تمہارے ان باطل عقائد کی تائید میں اس قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب دی تھی کہ جس کو پکڑے بیٹھے ہو تم؟ تو کفار مکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو
ان عقائد پر پایا ہے، اس ملت پر، اس دین پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے ہی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اسی پر ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آبا پرستی بھی گویا ان کی ایک باطل دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے آبا پرستی، باپ دادا کی رسی۔ اور آج بھی ہوتا ہے، جب بھی کوئی تحقیق کی، علم کی، کتاب اور سنت کی کوئی بات، ہدایت کی کوئی بات، عقیدے کی کوئی بات اگر کسی تک پہنچائی جائے تو اس کے لیے سب سے آسان سی اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اور سب سے پہلی جو دلیل دی جاتی ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کی جو ہے یہ ریت و رواج چلا آ رہا ہے، ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، مُنْتَعِمُوهَا مثل قول قومک، جیسے آپ کی قوم کی بات کہی ہے، آپ کی قوم نے بات کہی ہے، اسی طریقے سے نعمتوں سے پلنے والے اور خوشحال قسم کے لوگوں نے کیا کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک ملت پر، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے آثار کی ہی اقتداء کرنے والے ہیں، متبعون ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پچھلی قوموں میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب نبیوں نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا تو خوشحال لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت ہوئی، اور خوشحال لوگوں نے ہی سب سے پہلی دلیل جو یہ دی تھی کہ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ باپ دادا کا طریقہ خوشحال لوگ اس کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو سماج کے خوشحال قسم کے لوگ ہیں انہوں نے کمزور لوگوں کو ہمیشہ دبا کے رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سماجی جکڑ بندیوں میں، مہاجنی قسم کے سودوں میں، اور پھر اس کے بعد بیگار میں، اور لوگوں کے مال کو لوٹنے کے مختلف طریقوں میں، ان کو غلام بنانے میں، ان کو اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں باج گزار بنانے میں، اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جو دبا کے اور کچل کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اب اگر اس کے خلاف اگر کوئی حق کی اور انصاف کی اور انقلاب کی بات کی جائے تو ان کے اس پورے چودراہٹ کے نظام پہ ضرب پڑتی ہے۔ تو اب اس کو بچانے کے لیے وہ کیا کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آج بھی آپ چلے جائیے کسی علاقے میں بھی چلے جائیے، اس طرح کا کوئی بھی سامراج ہے اس کو آپ چیلنج کیجئے، چاہے وہ پیر پرستی کا ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کا ہو، ایک دم اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے لیے جو سب سے پہلی دلیل ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جی ہمارے ہاں تو آج تک یہی ہوتا آیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے علاقے کا یہی طریقہ اور رواج ہے، ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طریقے سے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں بھی کوئی بھی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے آثار کی، نقش قدم کی اتباع کرنے والے۔ قَالَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا، أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ، تو کیا میں اگر تمہارے پاس لے کر آؤں زیادہ ہدایت والی چیز، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس چیز سے کہ جس پر پایا ہے تم نے اپنے آباء و اجداد کو، قالوا انا بما ارسلتم بہ، یعنی یہ بات انہوں نے نبیوں سے ان کی ہو رہی ہے کہ قالوا انا بما ارسلتم بہ انت ومن قبلک کافرون، کہ بے شک ہم ساتھ اس چیز کے کہ جس کے ذریعے بھیجے گئے ہو تم، آپ اور آپ سے پہلے، کافرون، کفر کرنے والے ہیں۔
تو جب نبیوں نے اللہ کے حکم سے ان سے یہ کہا کہ کیا تم اس طریقے کی اتباع کرتے ہو، اور اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والی، اس سے زیادہ انصاف والی، اس سے زیادہ حق والی اور اچھی بات لے آؤں کہ جس پر تم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، تو وہ ایک دم کہہ بیٹھیں گے کہ نہیں صاحب، ہم تو جس چیز کو دے کر تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب موازنے اور مقابلے کی بات ہوئی کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اپنے آباء و اجداد کے ریتی اور رواج کے اتنے پابند ہو، ذرا بیٹھ کے بات تو کر لو، ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جو پیغام دے کر ہمیں بھیجا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی زیادہ ہے یا تمہارے اس آباء پرستی کے نظام میں زیادہ بھلائی ہے۔ اب جب حجت اور منطق اور دلیل کی بات آتی ہے تو وہ ایک دم کہہ بیٹھتے ہیں کہ نہیں، تم جو کچھ بھی لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے پھر قال تعالیٰ تخویفا لہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہوئے اور انجام سے خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اے من المکذبین للرسل قبلک، آپ سے پہلے رسول، آپ سے پہلے جھٹلانے والے جو لوگ تھے ان کو پھر ان سے ہم نے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور کفار مکہ کو اس انجام کے بچش میں خود مشاہدے کا بہت موقع ملتا تھا، کیونکہ جو رحلت الشتائی و صیف تھی نا ان کی، کہ ان کا سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کا ایک جو قافلہ چلتا تھا وہ یمن سے لے کر شام تک جو ہے وہ جو اپنا اکثر و بیشتر ان کا جو تجارتی روٹ تھا، اور اسی شام کے راستے میں یہ ساری قدیم بستیاں پڑتی تھی، قوم صالح کی بستی اور عاد اور سمود، یہ جو ساری بستیاں ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فلسطین کا وہ علاقہ بحیرہ مردار کا کہ جہاں قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، تو یہ عذاب والی بستیوں کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے اور ان آثار سے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ تو فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کے خلاف ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس پیغام کی مخالفت میں جنہوں نے اس طرح کی دلیلیں گڑھی، کبھی آبا پرستی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور، ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جس عذاب سے دوچار کیا اس انجام سے پھر ان کو ڈرائیے اور ان کو کہیے کہ اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔